محدث میں سے محدث کرام میں سے ایک محدث کا نام جو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، جن کا نام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے۔ شاید ہر انسان کی زبان پر یہ نام ہوگا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام ہر ایک انسان جانتا ہوگا، لیکن آپ ان کی حالات زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس مقام پر پہنچانے والی ان کی ماں تھی، جن کے باپ دنیا کو چھوڑ کر چھوٹی سی عمر میں چلے گئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، باپ دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ماں یہ ذمہ داری اپنے کندھے پر سوار کرتی ہے، اپنے کندھے پر یہ ذمہ داری لیتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا کہتا ہے میری ماں، میرا باپ دنیا کے اندر نہیں ہے، میری ماں مجھے قرآن کا حافظ بننا ہے، حافظ قرآن بننا ہے۔ ماں کہتی ہے تیرا باپ دنیا کے اندر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ایک ماں ہے جو ہم تجھے سیدھے راستے کی طرف لے چلیں گے، جو قرآن کی تعلیمات کی طرف لے چلیں گے۔ وہی ماں جن کا شوہر دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اپنے چھوٹے سے بچے کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو رات کی تاریکی میں جگاتی ہے، نماز تہجد پڑھتی ہے، پانی گرم کرتی ہے، اپنے بیٹے کو وضو کراتی ہے، نقاب لگا کر کے باحجاب ہو کر کے مسجد کے دروازے تک اپنے بیٹے کو پہنچاتی ہے، اور وہ بیٹا حافظ قرآن بن کر کے نکلتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، باپ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، یتیمی کی زندگی گزارنے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ایک ماں جب ذمہ داری کو اپنے کندھے پر لیتی ہے تو وہی ماں رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھ کر کے جب اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہے اور اپنے بیٹے کو وضو کرا کر کے رات کی تاریکی میں نماز فجر کے وقت مسجد تک پہنچاتی ہے، جس رات وہاں کوئی لائٹ نہیں ہوا کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں اکیلے اپنے بیٹے کو لے کر کے مسجد کے دروازے پر پہنچایا کرتی تھی، وہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حافظ قرآن بن کر کے نکلتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہیں۔ جب اور بڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں میری ماں مجھے حدیث کی تعلیمات بھی سیکھنی ہے، ماں اپنے بیٹے کے لیے کھانے پینے کی سامان مہیا کرتی ہے، کھانے پینے کی سامان کو اکٹھا کرتی ہے، گھر کے باہر اپنے بیٹے کو کر دیتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے یہ کھانے پینے کے سامان ہیں، جا اب تو اللہ کے راستے میں نکل جا۔ بغداد سے نکلتے ہیں مکہ کی طرف، کہتے ہیں میری ماں دروازہ کھول دے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ماں کہتی ہے جا میں نے اللہ کے حوالے تجھے کر دیا ہے، جا تو اللہ کے راستے میں نکل جا اور تو حدیث کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد لوٹ رہا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی ماں کی بات کو سن کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، 3 اور 4 مرتبہ وہ راستہ بھولتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، مکے میں جا کر کے مدینہ میں جا کر کے محدث بن کر کے نکلتے ہیں، جنہیں آج ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، جو بہت بڑے محدث تھے، جو دنیا ان کا نام نہیں بھول سکتی ہے۔ معلوم یہ چلا کہ ایک ماں جب اپنے کندھے پر جب تربیت کی ذمہ داری لے کر کے نکلتی ہے تو انہی کی گود سے نکلنے والا وہی بیٹا حافظ قرآن اور محدث بن کر کے نکلتا ہے۔ ماں تربیت کس طریقے سے کیا کرتی تھی، نماز تہجد پڑھ کر کے اپنے بیٹے کو تربیت کرتی تھی، بیٹا محدث بن کر کے نکلتا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کو اتنے بڑے محدث بنانے میں ان کے پیچھے بھی ان کی ماں کا ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے عالم بن کر کے گزرے تھے۔ جب ماں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، اچھے طریقے سے تربیت کرتی ہے تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف بیٹا بڑھتا ہے جو اسلام کا داعی بن کر کے نکلتا ہے۔